بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو لوگ فیس بک پہ میرا چینل دیکھتے ہیں وہ میرے پیج کو بھی لائک کریں۔ ناظرین، موضوع ہے میرا تلی کا بڑھ جانا۔ اگر کسی کی تلی بڑی ہوئی ہو تو جتنا مرضی شاید ہو جائے، تو ایک نسخہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ اب دوسرا نسخہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک نسخہ بتایا تھا، وہ 2-3 سال پہلے۔ ہر آدمی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا اور مزاج کے مطابق جو ہے نا وہ نسخے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری کے کافی سارے نسخے ہیں، وہ ہر آدمی کی طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مزاج اور اس کو کون سا نسخہ دیا جائے۔ اور یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت ہی بنانے میں آسان ہے، اور آپ اس کو بنائیں اور اپنے گھر پہ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ دیکھیں، جب تلی بڑھ جاتی ہے تو وہ سائڈ پہ بوجھ بنا رہتا ہے، آدمی کا جو رنگ ہے وہ بھی پیلا پڑ جاتا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، صحت دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی مرض ہے۔ تو یہ تلی اس وقت بڑھتی ہے جب آدمی جگر میں خرابی پیدا ہو جائے اور جگر کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے، تو پھر یہ مرض جو ہے نا تلی کی جانب چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنا معدہ جو ہے نا وہ درست رکھنا چاہیے۔ اگر معدہ درست ہوگا تو کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ خدا نخواستہ اگر معدے میں آپ نے علاج کرانے میں بے احتیاطی کی ہے، بر وقت اس کا علاج نہیں کرایا، تو یہ جگر کی جانب جو ہے نا مرض بڑھ جاتا ہے، جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جگر بھی جو ہے نا اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی اگر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے، بر وقت علاج نہ کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تلی کی جانب جاتا ہے۔ تو تلی کو سپلین بھی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بڑھ جائے خدا نخواستہ، تو اس کا علاج جو ہے نا یہ آج کا جو نسخہ بہت ہی آسان اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ کرنا کیا ہے کہ یہ 2-3 اس میں چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہنزل۔ اس کو عام لفظوں میں تما بھی کہا جاتا ہے، اندرائن بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی تما سمجھتا ہے، یہ ایک بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، خربوزے کی طرز کا ہوتا ہے یہ، اور تو اس کو آپ، اس کی جو جڑیں ہیں، پودے کی جو جڑیں ہیں، وہ آپ نے 1 کلو حاصل کرنی ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں، دھو لیں اور اس کو کوٹ لیں۔ اس کو جب کوٹ لیں تو اس میں آپ نے 1 کلو میں کم از کم 3 کلو یا 4 کلو آپ نے گرم پانی اس میں ڈالنا ہے۔ خوب گرم پانی کر لیں اور اس میں ڈال دیں، یہ جو جڑیں آپ نے کوٹی ہوئی ہیں نا اس میں ڈال لیں، اور ڈال کر اس کو کم از کم 48 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ابال لیں۔ تھوڑا سا ابالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پون لینا ہے، بریک کپڑے سے، کوئی ململ کا کپڑا لیں، اس میں وہ ڈالیں اور اس سے پون لیں۔ اور وہ جو جب آپ پونیں گے تو اس میں سے نیچے جو پانی آئے گا بالکل صاف لینا آپ نے۔ اس کو جب پون کے تھوڑی دیر رہنے دیں، اور جو مزید اگر اس میں کوئی گرد و غبار ہوگی تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی۔ اوپر والا پانی آپ نے اتار لیں، اس میں آپ 1 کلو گندم ثابت ڈال دیں اور اس کو خوب ابالیں۔ جب وہ ابل 2 4 5 6 ابالے آ جائیں تو اس کو اتار لیں، اور وہ گندم کو آپ نے خشک کر لینا ہے۔ خشک کر کے آپ نے بالکل جب خشک ہو جائے سائے میں، تو اس کو آپ نے سفوف بنا لیں، اور حسب ذائقہ اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے، اور نمک ڈال کے اس کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ اگر آپ کا تھوڑا، تو بے شک آپ اس کو تھوڑی مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو طبیبوں کے لیے ہے، جو اپنا مطلب کرتے ہیں، دعا خانہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ جتنا مرضی بنا لیں۔ جو لوگ گھروں میں بنانا چاہتے ہیں وہ زیادہ نہ بنائیں، وہ تقریباً ایسا کرے کہ 200-250 گرام بنا لیں۔ وہ تھوڑی اگر مقدار میں بھی وہ جڑیں لے لیں گے تو اس سے اس کا گزارا چل جائے گا۔ تو اس کو جب نمک ڈال کے سفوف بنا لیں، اس کا پاؤڈر کسی بھی شیشے کے برتن میں سنبھال کر رکھیں، اور صبح کے وقت 2 تولہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ہفتے آپ استعمال کریں، اس سے جو آپ کو پخانا آئے گا وہ کالے سیاہ رنگ کا پخانا آئے گا، اور جو اندر کی جو بھی غلاظتیں ہیں، معدے کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ کرا لیں، آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، جو تلی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ تو یہ نسخہ آپ آزمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔